بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور جہاں پاکستان کے پنجاب کے شہر قصور میں 21 ستمبر 1926 کو ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ نور جہاں کے والدین امداد علی اور فتح بی بی کے 11 بچوں میں سے ایک تھیں۔ والدین نے ان کا نام اللہ رکھی وسائی رکھا۔ نور جہاں نے 6 سال کی عمر میں گانا شروع کیا۔ ان کی گلوکاری کی صلاحیت کو محسوس کرتے ہوئے ان کے والد نے انہیں استاد غلام محمد کے پاس کلاسیکی گانے کی ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ جس وقت انہوں نے کلاسیکی گانے کی تربیت لینی شروع کی ان کی عمر 11 سال تھی، جو کہ کلکتہ ہندوستان میں شروع ہوئی۔ 1935 میں کے ڈی مہرا نے پنجابی فلم پنڈی دی کڑی کی ہدایت کاری کی، جس میں نور جہاں نے اپنی بہنوں کے ساتھ کام کیا اور گلوکاری بھی کی، جو ان کی ابتدائی ہٹ فلم بنی۔ 1942 میں فلم خاندان میں اداکار پران کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ بطور بالغ ان کا پہلا کردار تھا۔ فلم خاندان نے بہت پذیرائی حاصل کی۔ فلم کی کامیابی کے بعد وہ بمبئی منتقل ہو گئیں۔ سن 1941 میں نور جہاں نے اعظم گڑھ اتر پردیش انڈیا سے تعلق رکھنے والے شوکت حسین رضوی سے شادی کی۔ 1947 میں شوکت رضوی نے پاکستان ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور نور جہاں نے بھی ہندوستان سے ہجرت کر لی۔ اس کے بعد وہ صرف 1982 میں ہندوستان گئی تھیں۔ شوکت حسین رضوی سے انہوں نے 1953 میں طلاق لے لی تھی۔ اس جوڑے کے 3 بچے ہیں، جن میں ان کی بیٹی ذل ہما بھی شامل ہیں، جو کہ اپنی والدہ کی طرح گلوکار ہیں۔ نور جہاں نے 1959 میں اعجاز درانی سے شادی کی۔ دوسری شادی سے بھی 3 بچے پیدا ہوئے، لیکن یہ بھی 1971 میں طلاق پر ختم ہو گئی۔ ان کی شادی اداکار یوسف خان سے بھی ہوئی تھی۔ ہندوستان کی نامور گلوکارہ لتا منگیشکر نے نور جہاں کی گلوکاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ نور جہاں چاہے دھیما یا اونچا گائیں، ان کی آواز کا معیار ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد نور جہاں نے 1951 میں پاکستانی فلم چنوے میں سنتوش کمار کے ساتھ اداکاری اور گلوکاری سے ابتدا کی۔ نور جہاں کو بہترین پلے بیک سنگر کے لیے 15 سے زائد نگار ایوارڈ ملے، 8 بہترین اردو خاتون گلوکارہ کے لیے اور باقی پنجابی پلے بیک کے لیے وہ پاکستان میں ملینیم سنگر ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ نور جہاں 1986 میں امریکہ کے دورے پر تھیں، جہاں انہیں سینے میں درد ہوا اور ان کی انجائنا پیکٹوریس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد ان کی بائی پاس سرجری ہوئی۔ وہ اپنے آخری سالوں میں گردے کی دائمی بیماری میں مبتلا تھیں اور ڈائلائسس پر تھیں۔ سن 2000 میں نور جہاں کو آغا خان یونیورسٹی ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ 23 دسمبر 2000 رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ان کی وفات حرکت قلب بند ہونے کے نتیجے میں ہوئی۔ ان کی نماز جنازہ جامعہ مسجد سلطان کراچی میں ادا کی گئی اور اس میں 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ انہیں کراچی کے گزری قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت کے صدر پاکستان پرویز مشرف نے کہا کہ وہ سرکاری تدفین کی مستحق ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔